ڈالر کے مقابلے میں روپے کی تاریخی بے قدری کا سلسلہ جاری ہے۔ رواں ہفتے حکومت نے ڈالر کی قدر کو مارکیٹ کی طلب کے مطابق کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی روپے کی تاریخی بے قدری کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بینکوں میں ڈالر کی لین دین تو نہیں ہوئی، لیکن اوپن مارکیٹ میں روپے کی بے قدری کا سلسلہ جاری رہا۔ فاریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق ہفتے کے روز ڈالر 271 روپے کی بلند ترین سطح پر جا پہنچا۔ رواں ہفتے انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں 32 روپے 93 پیسے کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر 35 روپے سے زائد مہنگا ہوا ہے۔ دوسری جانب ڈالر کے بعد اگر سونے کی بات کی جائے تو روپے کی قدر میں تاریخی کمی کے بعد سونے اور چاندی کے دام بھی نئی تاریخی سطح پر جا پہنچے ہیں۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونا گزشتہ روز کے مقابلے میں $2 کمی کے بعد $1928 فی اونس ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کے دام میں کمی کے باوجود گزشتہ کئی روز کی طرح ہفتے کے روز بھی پاکستان میں سونے کے دام نئی ریکارڈ سطح پر جا پہنچے۔ مقامی صرافہ مارکیٹوں میں سونا ایک ہی روز میں 6500 روپے فی تولہ مہنگا ہو کر 2,09,000 روپے کی ریکارڈ سطح پر جا پہنچا۔ اسی طرح 10 گرام سونے کے دام 5,574 روپے بڑھ کر 1,79,184 روپے ہو گئے ہیں۔ عمران خان کو قتل کیے جانے کی خبریں گرم ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک طوفان بدتمیزی جاری ہے، لیکن کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ انہیں کب، کہاں اور کیسے قتل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے اب تک کیا کچھ کیا جا چکا ہے اور کیا کچھ کیا جانا باقی ہے، یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان پر وزیر آباد حملے سے بھی پہلے جن دنوں وہ اپنی حکومت کے گرائے جانے کے احتجاجی جلسوں میں مصروف تھے، انہی دنوں پہلی مرتبہ عمران خان کے قتل کی سازش کا بیانیہ خود چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ میرے قتل کی سازش کی جا رہی ہے۔ ایسا کیمیکل منگوایا گیا ہے جسے استعمال کر کے کسی بھی شخص کو ہارٹ اٹیک کرایا جا سکتا ہے۔ یہ کیمیکل ضروری نہیں ہے کہ کھانے میں شامل کیا جائے، بس جسم کے کسی حصے سے یہ کیمیکل چھو جائے تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ عمران خان نے اس سازش کو ڈرٹی ہیری سے منسوب کیا، جسے وہ اپنی حکومت کے جانے کا بھی ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔ یہ پلان اے تھا۔ عمران خان کے اس بیانیے کو اس وقت مزید تقویت ملی جب معروف صحافی حامد میر نے بھی ایسے کیمیکل کی موجودگی کی تصدیق کی کہ اگر یہ کیمیکل جوتے میں لگا دیا جائے تو بھی انسان کا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہو سکتا ہے کہ اسے ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ یوں عمران خان کے چاہنے والوں نے اس بیانیے کو لے کر سوشل میڈیا پر دھما چوکڑی مچائی اور ایسی داستانیں گھڑی کہ رہے اللہ کا نام۔ پورا پاکستان جیمز بانڈ کی فلم کا سیٹ معلوم ہونے لگا۔ خیر، پلان اے کبھی تھا ہی نہیں، اس لیے اس پر عمل درآمد کہاں ہونا تھا۔ عمران خان بچ گئے، لیکن کسی ایک ادارے یا سیاسی جماعت کو اس بات کی جرت نہ ہوئی کہ وہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے پوچھتا کہ انہیں سازشی بیانیے کا کس نے بتایا، کون تھا جو آپ تک ایسی بے بنیاد باتیں پہنچا رہا تھا۔ ہماری عدلیہ نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا، حالانکہ یہ ایک حساس معاملہ تھا جس کی تحقیقات ہونا ضروری تھی۔ اس ہارٹ اٹیک کیمیکل کا دور ختم ہوا تو عمران خان نے اپنے جلسوں میں اعلان کیا کہ انہیں ایجنسی کے اندر سے یہ اطلاعات ملی ہیں کہ پلان اے کی ناکامی کے بعد پلان بی پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مجھے مروانے اور راستے سے ہٹانے کے لیے افغانستان سے بندے حاصل کیے گئے ہیں۔ مذہبی جنونیت کے نام پر کسی سے مروایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ مذہبی جنونی نے مار دیا۔ اس کے بعد ہر جلسے میں یہ کہا جانے لگا کہ نواز شریف نے میرے قتل کی سازش بنائی ہے، یہاں تک کہ عمران خان پر ہونے والے حملے سے 24 گھنٹے پہلے سینیٹر اعجاز چودھری نے انکشاف کر دیا کہ وزیر آباد میں عمران خان پر حملہ ہوگا، اور ایسا ہی ہو گیا۔ شور مچایا گیا کہ یہ مسلم لیگ نون کا کارکن ہے۔ کبھی پکڑے جانے والے نوید کے تانے بانے ملکی ایجنسیوں سے ملائے گئے، اور یوں ایک ایسا حملہ جس میں گولیاں جیبوں اور کپڑوں سے نکلی، اس کو عمران خان کے قتل کی سازش قرار دیا جانے لگا۔ اگر مقامی پولیس فوری نوید کا بیان ریکارڈ نہ کرتی اور اس کی زندگی کو لاحق خطرات سے نہ بچاتی تو نوید عمران خان کے گارڈ کی گولی سے تو بچ گیا، جس کا نشانہ ایک پی ٹی آئی ورکر ہی بنا شاید لوگوں کے غیظ و غضب سے نہ بچ سکتا۔ معاملہ اب کورٹ میں ہے، جہاں نوید کا وکیل میاں داؤد چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے پولی گرافک ٹیسٹ کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اگر عمران خان سچے ہیں تو انہیں ضرور ٹیسٹ کرانا چاہیے۔ سازش کا تیسرا بیانیہ بنایا گیا ہے جسے خود عمران خان نے پلان سی کا نام دیا۔ ان کے مطابق ایجنسی اور آصف علی زرداری نے انہیں قتل کرانے کے لیے دہشت گردوں کو خریدا ہے جو انہیں قتل کر دیں گے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو آپ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو نہ چھوڑنا، یعنی آصف علی زرداری کی جان کو بھی خطرہ لاحق کر دیا گیا۔ یہ ایسا الزام ہے جس کی تحقیقات ہونا ضروری ہے۔ عمران خان سے پہلے شیخ رشید بھی ایسا ہی بیان دے چکے ہیں، اس لیے سپریم کورٹ آف پاکستان، چیف آف آرمی سٹاف اور وزیر اعظم شہباز شریف
اس الزام کا نوٹس لیں، عمران خان صاحب کو فوری حفاظتی تحویل میں لے لیا جائے اور نوید کے وکیل میاں داؤد کے مطالبے پر عمل کرتے ہوئے عمران خان صاحب کا پولی گرافک ٹیسٹ کر لیا جائے۔ اس ٹیسٹ میں ایک ہی مرتبہ ان سے رجیم چینج اور قتل کی سازشوں کے مرکزی کرداروں کو سامنے لایا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر افواہوں اور قیاس آرائیوں کا بازار گرم رہے گا۔ قوم اس وقت اعلیٰ عدلیہ کی جانب دیکھ رہی ہے، جو فوری طور پر ایک بڑی پارٹی کے بانی اور لیڈر کی زندگی بچانے کے لیے حفاظتی تحویل کا آرڈر جاری کرے اور پولی گرافک ٹیسٹ کے ذریعے جھوٹ سچ کو ثابت کرے تاکہ سیاسی ہیجان میں کمی لائی جا سکے۔ چھٹی بار وزیر اعظم نتن یاہو کی حکومت کو پہلے 3 ہفتوں میں ہی چھٹی کا دودھ یاد آنے لگا ہے۔ عدلیہ کی بالادستی کے لیے زبردست احتجاجی مظاہروں کے بعد عدالتی فیصلے کے مطابق ایک ٹیکس چور مگر اہم وزیر کی چھٹی کرنا پڑ گئی۔ وجہ صاف ظاہر ہے کہ نسل پرستانہ فسطائیت کے الزامات کی زد میں رہنے والے اسرائیلی حکمران اتحاد اور اس میں شامل جماعتوں نے آتے ہی ہر طرف یلغار کر دی، جس کا رد عمل روکنا مشکل ہو رہا ہے۔ انتہا پسند حکومت نے اسرائیلی اداروں کو بھی آتے ہی نشانے پر لے لیا ہے۔ شدت پسند صہیونی جماعتوں کے قائدین نے حکومت میں آنے کے بعد اس ضرب المثل کی بھی چنداں پرواہ نہیں کی، تیز چلو گے جلد مرو گے۔ حکومت میں آتے ہی فوج اور عدلیہ پر بیک وقت حملوں کی ابتدا کر دی گئی۔ عدلیہ کے حوالے سے اپنے پرانے عزائم کو پورا کرنا نتن یاہو حکومت کے لیے زیادہ اہم قرار پایا، لہٰذا وزیر انصاف کے ذریعے عدالتوں کو انصاف سے روکنے کے لیے فٹافٹ ایک مسودہ قانون سامنے آ گیا۔ سوائے عدلیہ کو زیر کرنے، انتہا پسند حکومت میں شامل شخصیات کو عدلیہ پر بالادست بنانے، عدالتی فیصلوں کی زد میں حکومت اور اس کے وزیروں کو آنے سے محفوظ رکھنے اور عدالتی فعالیت کو لگام دینے کے لیے یہ ایک جامع منصوبہ ہے۔ جس شدت اور سرعت سے عدلیہ کو زیر کرنے کا منصوبہ سامنے لایا گیا، رد عمل بھی اسی سرعت اور شدت کے ساتھ ہوا ہے۔ اب تک تل ابیب میں 1 سے زائد بھرپور احتجاجی مظاہرے عدلیہ کی بالادستی کے حق میں اور حکومتی منصوبے کے خلاف ہو چکے ہیں۔ تازہ احتجاجی مظاہرے میں اسرائیلی پولیس کے مطابق 1 لاکھ لوگ جمع تھے۔ تل ابیب میں رات کی سردی اور حکومت مخالف عدالتی حامیوں کی گرما گرمی حکومت کے لیے ایک خوفناک منظر پیش کر رہی تھی۔ جس حکومت کی سوچ یہ ہے کہ مظاہرین کی تعداد کو کبھی 100 سے بڑھنے نہیں دینا، اگر کبھی اس سے زیادہ تعداد میں لوگ جمع کرنا چاہیں تو پولیس کی پیشگی اجازت لینا ضروری ہونا چاہیے، اس حکومت کے لیے یہ احتجاجی مظاہرے قابل برداشت نہیں ہو سکتے۔ حکومت اسرائیل کو یورپ نہیں بننے دے گی۔ اس پہ مستزاد یہ کہ کابینہ کے ایک اہم رکن اور شاذ پارٹی کے سربراہ درعی آری کو ان کی صہیونیت پسندی کی کٹر شناخت کے باوجود ٹیکس چوری میں سزا یافتہ ہونے کے باعث اسرائیلی ہائی کورٹ کے حکم پر کابینہ سے 1 ہفتے کے اندر اندر نکالنا پڑا۔ نتن یاہو نے یہ بھاری دل کے ساتھ کیا ہے۔ ایک مضبوط انتہا پسند حکومت کے لیے 3 ہفتوں کے دوران یقیناً یہ کمزور ترین لمحہ بن گیا۔ شاذ سربراہ بطور وزیر داخلہ کابینہ میں مضبوط حیثیت رکھتے تھے، لیکن عدالت کے سامنے ریت ثابت ہوئے۔ مگر یہ بات یہاں رکنے کی نہیں۔ درعی آری کے بعد نتن یاہو خود عدالتی نشانے پر ہیں۔ کرپشن کے 3 مقدمات میں ماخوذ چھٹی بار کے اسرائیلی وزیر اعظم کے خلاف عدالتی دانتوں کا اب تیز ہونا فطری عمل ہے۔ انسانی حقوق اور قانون کی بالادستی کے حامی اور کرپشن کے مخالفین اس طرح سڑکوں پر نکل آنے سے رنگ برنگی دنیا سے آنے والے یہودی آبادکاروں کے درمیان مختلف سیاسی خیالات اور رجحانات کا ٹکراؤ بڑھنا اب لازمی ہے۔ سابق وزیر دفاع بینی گینٹس نے تو اس خطرے کو بھانپتے ہوئے کھلے لفظوں میں اسرائیل کو خانہ جنگی کی زد میں قرار دے دیا ہے۔ اسرائیل میں خانہ جنگی کی پیشگوئی کرنے والے سابق وزیر دفاع اکیلے نہیں، سابق وزیر اعظم ایہود باراک اور سابق چیف جسٹس بھی یہی سوچ رکھتے ہیں۔ سابق اسرائیلی چیف جسٹس اہارون باراک نے تو اسرائیل میں پیدا شدہ صورتحال کو تیسرے معبد کے خاتمے کے سفر کا آغاز قرار دیا ہے۔ البتہ اسرائیلی دانشور ممکنہ خانہ جنگی کے اس خطرے کو برادرانہ جنگ کا نام دے رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے خلاف اس انتہا پسند اسرائیلی حکومت کے ایجنڈے اور اس کے وزیروں کے نسل پرستانہ پس منظر کو
امریکہ اور یورپ نے کافی حد تک قبول کر لیا ہے۔ محض زبانی جمع خرچ اور بیان بازی کی حد تک ریکارڈ درست رکھنے کی کوئی مجبوری ہوئی تو اکا دکا بیانات آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اگرچہ ابراہم معاہدے کے بعد بھی حکومت میں شامل جماعتوں کا فکر و عمل فلسطینیوں اور اپنے عرب شہریوں کے لیے آج بھی اتنا ہی بے رحمانہ ہے جتنا حکومت سے آنے سے پہلے بے رحمانہ تھا۔ اس ممکنہ اسرائیلی خانہ جنگی کو کچھ دیر کے لیے ٹالا جا سکتا ہے تاکہ اسرائیلیوں کی نئی نسل اس کھلی نسل پرستی سے قدرے بیزار ہو کر واپس امریکہ اور یورپ نہ پدھارنے لگے۔ نئی نسل کو اس مسلسل جدل کے ماحول سے بیزار اور فرار ہونے کو روکنے کے لیے ایک فوری حل نتن یاہو کے پیش نظر یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے جوہری پروگرام کے ساتھ ساتھ ڈرون طیاروں کے معاملے کو ایران کے خلاف کسی چھوٹی موٹی جنگی مہم کا جواز بنا کر عوامی توجہ ادھر ادھر کر دے۔ یہ نہیں تو کم از کم پروپیگنڈا کی مہم کو خطے میں مشترک خطرے کے بارے میں از سر نو ڈیزائن کرنے کا سوچا جا سکتا ہے۔ فلسطینیوں کے خلاف جنگ مسلط کرنا سب سے زیادہ آسان ہے، مگر ابراہم معاہدے کے اس مرحلے پر فلسطینیوں کا وسیع پیمانے پر خون خرابہ کرنا رسکی ہو سکتا ہے۔ البتہ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینیوں کو تحقیق کرتے رہنے اور ان کے گھر مسمار کرتے رہنے سے اڑوس پڑوس کے ممالک میں شور اٹھنے کا اندیشہ نہیں ہو سکتا، جیسا کہ آج کل کے حالات گواہ ہیں۔ تاہم عارضی حکمت عملی سے انتہا پسند حکومت نے نکلنے کی سبیل پیدا بھی کر لی تو مستقل بنیادوں پر اب اسرائیل کو خانہ جنگی سے بچانا بہرحال مشکل ہو سکتا ہے۔ درعی آری کا بے عزتی کے ساتھ کابینہ سے اخراج انتہا پسند حکومتی اتحاد کے لیے کیوں کر قابل برداشت ہو سکتا ہے۔ امریکی ایئر فورس کے ایک 4 سٹار جنرل نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان تائیوان کے معاملے پر جاری تناؤ کے نتیجے میں 2025 میں امریکہ اور چین کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر منظر عام پر آنے والے میمورنڈم میں ایئر موبلٹی کمانڈ کے جنرل مائک مینیہن نے کہا ہے کہ ہمارا بنیادی مقصد ان کو روکنا اور اگر ضرورت ہو تو چین کو شکست دینا ہونا چاہیے۔ انہوں نے اپنے کمانڈرز کو اس سال اپنی تمام تر تیاری رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا ہوں میں غلط ثابت ہوں، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے درمیان 2025 تک جنگ ہوگی۔ امریکی جنرل نے اس پیش گوئی کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ آئندہ سال تائیوان کے صدارتی انتخابات ہیں جو چین کو فوجی جارحیت کا جواز فراہم کر سکتے ہیں، جبکہ امریکہ خود بھی وائٹ ہاؤس میں نئے صدر کے انتخاب کے لیے مقابلے میں مصروف ہوگا۔ امریکی جنرل کی جانب سے لکھے گئے اس میمورنڈم کی پینٹاگون کی جانب سے تصدیق کر دی گئی ہے، جس میں انہوں نے مزید کہا ہے کہ چین کے صدر شی جن پنگ کی ٹیم حالات اور واقعات اور وجوہات 2025 سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس میمورنڈم میں موبائل کمانڈ کی ٹیم کے تمام اہلکاروں کو فائرنگ رینج کی پریکٹس اور سر کو نشانہ بنانے کی تربیت کی ہدایت بھی کی گئی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے اس حوالے سے بتایا کہ میمو کی تصدیق کرتے ہیں، حقیقت ہے کہ میمو بھیجا گیا ہے۔ حالیہ عرصے کے دوران امریکہ کے سینئر سیاستدانوں اور عہدیداروں کی جانب سے بارہا کہا جا رہا ہے کہ تائیوان کا کنٹرول سنبھالنے کے لیے ہر گزرتے دن کے ساتھ چین کے اقدامات میں تیزی آ رہی ہے۔ چین کی جانب سے گزشتہ سال اگست میں بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں کی گئی تھیں، جسے چین کے تائیوان پر حملے کی تیاریوں کا نقطہ آغاز قرار دیا گیا تھا، کیونکہ یہ مشقیں ایک ایسے موقع پر کی گئی تھی جب اسپیکر نینسی پیلوسی نے تائیوان کا دورہ کیا تھا۔ اینڈرائڈ سمارٹ فون استعمال کرنے والے ہر فرد کو لگ بھگ جلد یا دیر اس وقت مسائل کا سامنا ہوتا ہے جب ڈیوائس ہینگ ہونے لگتی ہے۔ یہ سستے یا درمیانی قیمت کے اینڈرائڈ فونز کا ایک بڑا مسئلہ ہے، مگر مہنگے فونز میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ فونز کے ہینگ ہونے کی چند وجوہات ہوتی ہیں، اور اچھی بات یہ ہے کہ آپ چند اقدامات سے اس مسئلے سے بچنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ آپریٹنگ سسٹم کی ہر اپ ڈیٹ میں ڈیوائس کے فنکشن بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے۔ اینڈرائڈ ڈیولپرز کی جانب سے متعدد فونز کے آپریشنز کو مانیٹر کر کے پورے پلیٹ فارم کے لیے تبدیلیاں کی جاتی ہیں۔ زیادہ تر اپ ڈیٹ سیکیورٹی سے منسلک ہوتی ہیں۔ صارف کو تو نمایاں تبدیلیاں محسوس نہیں ہوتی، مگر ڈیوائس کے فنکشن بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو فون ہینگ ہو رہا ہے تو اس کی پہلی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ سسٹم اپ ڈیٹس کو نظر انداز کر رہے ہیں، اور ممکن ہو تو فون کا آپریٹنگ سسٹم لازمی اپ ڈیٹ کر لیں۔ آپریٹنگ سسٹم کے علاوہ اسمارٹ فون میں انسٹال بیشتر ایپس کو بھی اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ وہ ہموار طریقے سے کام کر سکیں۔ ریم ایک سیکشن استعمال کی جانے والی ایپس کا عارضی ڈیٹا سٹور کرتا ہے جسے کیچے کہا جاتا ہے۔ اگر یہ عارضی ڈیٹا بہت زیادہ ہو جائے تو مختلف پروگرامز کے مخصوص فیچرز سست ہونے لگتے ہیں۔ کسی پروگرام کی کیچے فائلز جتنی زیادہ ہوں گی وہ پروگرام اتنا زیادہ ہینگ ہوگا۔ کم قیمت اینڈرائڈ فونز میں اکثر 2 سے 3 GB ریم موجود ہوتی ہے،
اور ایپ ریسورسز کے بہت زیادہ استعمال سے فونز اکثر ہینگ ہونے لگتے ہیں۔ اپنے فون کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں تو صرف ریم پر ہی نظر مت رکھیں بلکہ اسٹوریج کو بھی مانیٹر کریں، کیونکہ اسٹوریج ایپس بھرنے سے بھی فون ہینگ ہونے لگتا ہے۔ اگر یہ بتائی گئی چیزوں کے باوجود بھی فون ہینگ ہو رہا ہے تو پھر اس کی وجہ ڈیوائس میں وائرسز کی موجودگی ہو سکتی ہے۔ آپ ان وائرسز کو جلد سے جلد ریموو کر دیں۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔